صل علی رسول کریم۔ عزیز بھائی، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے یہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آگے ہمیں اس محنت کے ساتھ میں نسبت عطا فرمائی جس محنت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہ نعمتوں کی جتنی شکر ادائیگی ہوگی، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے جائے گے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو آدمی کا جب انتقال ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصتی ہوگی، مرنا تو ہے ہی سب کو۔ مرنے کے وقت میں پتہ چلے گا، اس وقت میں حقیقی احوال کھل جائیں گے۔ یعنی وہاں کرنسی جو چلے گی صرف کہ ایمان کی کرنسی چلے گی۔ ایمان ہوگا اس کے لیے نجات۔ آخرت کے اندر دو چیزیں، کا جنت ہے، کا جہنم۔ اچھا، جس کو جو جنت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا، اور جہنم جس کو مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ البتہ یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی گناہ کی وجہ سے اس کو اندر جانا پڑا تو اس کی صفائی کے بعد ایک دن اس کو نکالا جائے گا، لیکن وہ معمولی بات تھوڑی۔ جہنم کی آگ یہ ہماری اس آگ سے 70 گنا زیادہ۔ اس آگ کے اندر ہم انگلی ڈال سکتے ہیں؟ جو ابھی اس وقت کی معمولی ہے، بڑا پہلوان بھی بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو مرنے کے بعد دو چیزیں، جس کو جنت ملی وہ ہمیشہ جنت، اور جس کو جہنم ملی وہ ہمیشہ جہنم میں۔ اور پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں ایک بار داخل کر دیا گیا پھر دوبارہ نکالا جائے گا باہر، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہاں نعمتیں اس کی بڑھتی ہی چلی جائے گی روزانہ۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آج آدمی کروڑ پتی ہے، بلین کا مالک، صبح میں یہ ہے اور شام کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ احوال نہیں ہے ہمارے سامنے، سب کے سامنے احوال۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس کو بچا کر لے کر جانا ضروری ہے۔ کہ ہم کو ملا، ورثے میں ملا، یہ ہمارا دادا یا ہمارے پردادا مسلمان تو ہمارے والد مسلمان، ہمارے والد مسلمان تو ہم مسلمان، ہم مسلمان تو ہماری اولاد مسلمان۔
لیکن جن لوگوں نے اس ایمان کو محنت کر کے حاصل کیا ہے انہیں اس کی قدر و قیمت ہو. اللہ میں اس ایمان کی قدر و قیمت نصیب فرماؤ اور اس پر محنت کر کے اس کو بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرماؤ. تو بھی آج ہم جو ہے نا یہ ماحول میں ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے. دینی ماحول ہے، روزانہ مجالس سے ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ عمل ہو رہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، مجلس ہو رہی ہے، بزرگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، تو دینی باتیں سننے ملتی ہے. لیکن جن علاقوں کے اندر تھوڑا سا آپ پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھیں گے نا، مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی نسلوں کے اندر سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ایسی محنت، ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ریفیوجیز کیمپ کے نام سے جو ہے سب کو پتہ ہے، جہاں جہاں حالات آتے دنیا کے اندر تو ان کو ملک والے اپنے یہاں کیا کہتے ہیں ایڈاپٹ کرتے ہیں نا، ان کی ساری ذمہ داریاں لے لیتے. مثال کے طور پر یہ افغانستان لے لو، سیریا لے لو، یہ سب ملک ہے، وہاں حالات آئے تو کہ وہاں کے مسلمانوں کو مدد اور نصرت کے نام پر اپنے ملک میں لے آتے. ہم یوں سمجھتے تھے کہ بڑی مدد ہو رہی ہے مسلمانوں کی. ہم لوگ کینیڈا گئے تھے ابھی درمیان میں، ساتھی بتا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں سیرین بھائی یہاں آئے، گورنمنٹ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کے کھانے کا نظام، ان کی پڑھائی کا نظام، یعنی ساری چیزیں، رہنے کا بھی سب حکومت کی طرف سے. لیکن معلوم ہے ان کو کہاں رکھا؟ چاروں طرف کرسچنائز ماحول، چاروں طرف آبادیاں ان کی، اور درمیان میں ان کو رہائشی مکان دی. ساتھی کارگزاریاں سنائے انہوں نے کہ ہم نے جب سنا کہ اس طرح مسلمان بھائی آئے ہیں تو عام طور پر ہوتا ہے مسجد کی جماعت فکر کرتی، کوشش کرتی ان سے ملنا کرنا، وہ تو ملاقات میں گئے ہم. تو شروع میں تو بہت اچھے ملے، ملاقاتیں ہوئی، بیٹھنے لگے، باتیں سننے لگے. ان میں سے چند لوگ آئے بھی ہمارے ساتھ، مسجد کی دعوت دی، مرکز کی دعوت دی. تو لیکن تھوڑا ہی وقت ہوا، شروع میں وہ نماز بھی پڑھنے لگ گئے. چند مہینے گزرے، آہستہ 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 ان کے رنگ میں رنگ گئے. تو ابھی یہ حال ہے کہ ہم لوگ جاتے ملنے کے لیے تو ملاقات نہیں کرتے، اور آہستہ آہستہ نسلوں کے اندر سے ایمان جو ہے نا دور ہوتا جا رہا ہے. اب بتاؤ کس بنیاد کے اوپر ان کو، مدد کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں رکھا گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ایمان کے لیے کیسی کوششیں ہو رہی ہیں. تو جی دوستور اللہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اب کیا ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے گئے، وہ جتنی محنت کوششیں ہوئی آنا تھا وہ آ رہے. یہی حال ابھی ہم آسٹریلیا گئے تو ایک ہمارے ساتھیوں نے ملاقاتیں کی ہوگی، 104 سال کی عمر کی ایک بڑھیا ملی، افغان بڑھیا. تو کہ اپنے لباس کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، میری پوری نسل سب برباد ہو گئی ہے.
میرا بچہ کوئی کرسچن ہو گیا ہے، میری بیٹی کوئی ادھر چلی گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں ہے. میں اکیلی میں بھی کرسچن ہوں کہ، لیکن آپ لوگ کو دیکھ کر جو ہے مجھے کلمہ یاد آ گیا. تو یہ وہ نسل جن کو جو ہے لایا گیا تھا وہاں، اور ان کو محنت کے اوپر کام کو ڈالا گیا مزدوری کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ماحول نہیں ملا، ان کے پیچھے محنت نہیں ہوئی، تو کیا ہو گئے؟ ساری نسل ختم ہو گئی. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم غفلت میں نہ رہیں، اپنے محلوں کے اندر بھی ہم چوکن نہ رہیں. ہمارے ملک میں، ہندوستان میں تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی اپنے مسلمانوں کے علاقوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے دوپہر کے وقت میں عورتیں آ کے اپنے مذہب کی دعوت دے رہی ہیں، اور غریب مسلمان اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو جا رہے ہیں اس طرف. دوستو بزرگوں، تو ہمیں یہ اللہ نے ہمیں مبارک محنت کے ساتھ میں یہ نسبت دے دی، یہ بڑی دولت ہے ہمارے لیے. تو محنتیں، کوششیں 3 دن لگوائے جا رہے ہیں، 4 مہینے لگوائے جا رہے ہیں، چلہ لگوایا جا رہا ہے، بار بار جو جوڑا جا رہا ہے کہ ایک تو اپنی ذات سے ہم پوری فکر کریں، پھر اپنی اولادوں کی. آپ سب کے یہاں تو آزادی ہے، سب بالکل، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر ان کے ایمان کی، اعمال کی فکر نہیں کی گئی تو بڑا خطرہ ہے. لیکن اب یہاں جو ہے آپ کی اس ماحول کو جو ماشاءاللہ، ابھی ہم 2 مدارس کی ملاقاتوں میں گئے تھے، بڑی طبیعتیں خوش ہو گئی ہمارے سب کی. ایسے ملک کے اندر، ایسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے دین کو زندہ کر رہا ہے. بچوں کے اندر یہ بیداریاں، یعنی ماں باپ کے اندر ہے تو بچوں میں آ رہی ہے. ان کو قرآن سکھا رہے، حفظ کرا رہے، کتابیں پڑھا رہے. لیکن عزیز دوستو بزرگوں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ لوگ کے لیے تو اتنی آسانیاں کر دی ہے، اس پاسپورٹ کی اتنی ویلیو ہے، بے دھڑک بھی کسی ملک میں جانا ہو تو آپ آسانی سے جا سکتے ہو. ہمیں معلوم ہے یہاں کا ہم کو ویزا کیسے ملا. یہ ہمارے داؤد بھائی بیٹھے، کتنی محنت، کتنی کوششیں کی، تب جا کے جو ہے نئے ملک کا ویزا ملا. تو اللہ نے سب کے لیے کچھ بندوں کو کھڑے کر دیے، کچھ ملکوں کو کھڑے کر دیے ہیں. ان میں سے یہ آپ کا ملک ہے. اب یورپ میں کہیں بھی چلے جاؤ، نہیں کوئی ویزا کی ضرورت، کچھ نہیں. 27-28 ملکوں کے اندر بغیر ویزا کے آپ چلے جاؤ. اور ہم لوگ کے لیے جانا بڑا مشکل سے ویزے ملتے ہیں. تو اب یہاں جو ہے ہماری، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے جب کو ایمان اور اعمال کے ساتھ نوازا ہے، اس ماحول میں رکھا ہے، تو اس چیز کو لے کر جو ہے ہمیں دنیا میں جانا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس میں. دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 60-70 سال کی. ہمارے ایک بزرگ نے اچھی مثال دی، یعنی ہم سمجھے کہ ہم کیا سوچ رہے کہ ہم کتنا جینا، یہ سوچ رہے. انہوں نے آخرت کے مقابلے میں نہیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتائی ہے ہم کو، اس کی مثال دے کے بتائی کہ رائے، الگ الگ مثالیں دی. کوئی رائے کے دانے کے ساتھ دے رہے، کوئی سمندر اس کے اوپر دے رہے. تو کہ رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. اس مسجد کے اس حصے کو بھر دو رائے کے دانے سے، کتنے دانے آئیں گے؟ ہمارے لیے تو گننا ہی مشکل. افریقہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے، سب کو رائے کے دانے سے بھر دو. اور پھر ایک پرندہ ایسا مسلط کیا جائے
1000 سال کے اوپر دانا اٹھائے. تو یہ ممکن ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اور قیامت کا دن، ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے بزرگ نے مثال دی کہ ہم 50-60 نہیں، ہم 100 سال کی زندگی لے لیں. ایک دن کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا. اس کو ایکولائز کر کے یہ ہماری 100 سال کی زندگی ہم سمجھے، 60-70 نہیں. تو 2-2.5 منٹ ہوتی ہے اس قیامت کے دن کے مقابلے. اور اس کے لیے ہم کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، رات دن سب لگے ہوئے ہیں. اور جہاں جانا ہے آخرت، اس کے لیے کتنا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ کس کو کہا جائے گا کہ جہاں زیادہ رہنا ہو وہاں کے لیے زیادہ تیاری کرے. اب آدمی ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہوتا ہے، اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہے تو کتنا ٹھہرنا ہے کہ ٹرین آئی اور چلے. اب وہاں وہ آدمی جو ہے واش روم کے اندر جا کے غسل کرنے لگے اور کپڑے بدلنے لگے، سارے آ جائے تو کیا کہیں گے اس کو کہ یار کیسا پاگل آدمی. ابھی یہ وقت ہے گا یہ کرنے کا؟ ابھی ٹرین آئے گی تو چلے جانا ہے ہم کو. تو سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے. ہماری اپنی محنت جہاں ہم کو رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے کتنی لگ رہی ہے، ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہم کو اس محنت کے اندر لگا دیا. تو یہ عرض کر رہا ہوں، تو حالات عالم کے ایسے ہیں گے کہ اگر یہ محنتوں کے اندر نہیں ہے تو دن بہ دن ہزاروں کی تعداد میں، یعنی جن کے پاس کلمہ نہیں ہے وہ تو جا ہی رہی ہے، لیکن جس کے پاس کلمہ ہے، ایمان والے ہیں، ان کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے، ان کو ان ماحول کے اندر نہیں لا جائے، وہ بھی بیچارے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد ہے. دیکھو آپ روزانہ وہ تو سب کے پاس ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے، وہ سب کوئی بھی چیز دیکھنی ہوتی تو فوراً سب کہاں ڈالتے ہیں؟ گوگل کے اندر جو ہے نا فوراً میسج ڈالتے ہیں. ابھی صرف ورلڈ پاپولیشن کر کے ڈالیں گے نا تو وہاں ایک گھڑی بھی آ جاتی. اس گھڑی کو ایسا ہی انہوں نے بنایا ہے کہ ہر سیکنڈ کے اوپر کتنے آدمی جا رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں، وہ کیلکولیشن ہوتا ہے. تو بس ہر دوست بزرگ کو یہ تھی کہ اللہ نے ہم کو یہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس امت کے اندر پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے اعمال کو اچھی طرح کر اب اس کے اندر دیکھو، نماز بڑا اہم حکم ہے اللہ کا. امت میں کتنا فیصد تیار زندہ ہے؟ کوئی بستی یا کوئی محلہ میں ایسا بتا سکتے 100% مسلمان نمازی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ 100 سال کے قریب پورے ہونا ہے اس محنت کو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کچھ علاقے ایسے، کوئی 50% پہ، 60% پہ، 70% پہ نماز زندہ ہو گئی ہے، لیکن 100% ابھی. حالانکہ کتنا اہم حکم ہے. اللہ کی ناراضگی جو ہے نا، یعنی اس حکم کے ٹوٹنے کے اوپر بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور اسی حکم کے ادا کرنے کے اوپر اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی اتنی خوشیاں اور اتنے انعامات کی بارش ہے اس عمل کے اوپر. حدیث قدسی میں یوں آتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، ہم نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور ہم نے اس کا اپنے لیے عہد کیا ہے، طے کیا ہے
کہ اس کی پابندی کریں گے تو ہم اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے، اور اس کی پابندی نہ کرے تو ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے ہم اس کو عذاب دے چاہے ہم اس کی مغفرت کریں۔ اب بتاؤ اس عمل کے اوپر 5 وقت کی نماز کے اندر وقت کتنا لگتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن کس چیز کا وعدہ؟ جنت کا۔ اور کون کر رہے ہیں؟ تو خالق اور مالک ہم کو جس نے پیدا کیا ہے۔ لیکن محنت اور ماحول نہیں ہونے کی چھوٹا ہوا، اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہے جا رہے بستیوں کو 100% اب نمازی بنا۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی شہر میں آئے تھے ہمارے، نے کہا کہ مسلمان جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان اس کے جامین ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اب اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے گا۔ اگر کوئی کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، اور کیا حال ہوتا ہے ہماری مسجدوں کا۔ اب سب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، عام ماحول دیکھ لیجئے، سب کو پتا ہے کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اب اس کو کوئی اس مسلمان کو پریشان کرے جس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ایسی فضیلت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگ آتے یا کوئی ایسے اللہ والے آتے تو کہتے کہ دعا کر لو، دعا کی درخواست کرتے ہیں نا اپنے، تو کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ جو عصر کی نماز جو ہے اس کے پہلے کی 4 سنتیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیے گی کہ اللہ اس پر تو رحم فرما جو عصر کی 4 سنت پڑھے۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ 4 سنت عصر کی، سنت کے اوپر یہ مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مل رہی؟ دعا، مقبول دعا۔ اللہ تو اس پر رحم فرما دے، اللہ کا رحم ہو جائے تو بس اللہ کرے نے ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو لا کر اس محنت کے ذریعے سے ایک ایک گھر جا کر، یعنی ہمارے بزرگ کی جو اڑن فکر ہے، ہر گھر جا کر ہر فرد کو دعوت دو اس کی، اپنے بس کی کوشش کر جائے۔ اندر کی بے چینی، یا آدمی نہیں کچھ چیز ہو جاتا ہے اس کو تو کیسا بے چین ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر ایک طلب، بے چینی یہ پیدا کرنی کہ میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرا بھائی ان ثواب سے محروم، اور یہ اس کے اوپر اس کا اتنا یہ نقصان۔ تو ہمیں روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ذریعے سے الحمدللہ جگہ ایسی ہے کہ آپ نے بستی کو تقسیم کیا ہی ہوگا، تقسیم کر کے محنتیں کوششیں ہو ہی رہی ہوگی، لیکن اس کے اندر اور اضافہ کی ضرورت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری زندگیوں کے اندر یہ نماز کی پابندیاں لانی ہمیں بھی کرنی ہے، اور بستی کے اندر کوئی ایسا مسلمان باقی نہ رہے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر اور مرد جو ہے مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھنے والے بنیں۔ اس کے ساتھ میں ہمارے بزرگوں کی فکر ہے کہ ہمارا یہ کام کرنے والا مجمع جو ہے، محنت کرنے والا مجمع ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا پابند کرے۔ ابھی ہمارے 15-20 دن بعد حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے تھے کام تو خوب ہو رہا ہے، محنت خوب ہو رہی ہے، لیکن ان چیزوں کی کمی، ذکر اور دعا، یہ اس کو اگر ہم لے آئیں گے نا تو ہماری محنت کے اندر کیا پڑ جائے گی؟ جان پڑ جائے گی۔ اب ذکر کے اندر قرآن کی تلاوت ہے،
کہ جو پڑھے ہوئے حضرات ہیں وہ تو روزانہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک پارہ پر نہیں پڑھتے تو آدھا پڑھو، آدھا نہیں تو پاؤ پڑھو، لیکن روزانہ کیا ہو اس کی پابندی. اور جنہیں نہیں آ رہا ہے قرآن پاک تو روزانہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا کم از کم سیکھنے کے اندر گزارے. یعنی بڑی فضیلت ہے اس کی بھی. ایک آدمی نے نیت کر لی کہ مجھے حفظ کرنا ہے، ابھی تو الف ہی پڑھا تھا اور اس کی کیا ہو گئی، روح قبض ہو گئی، تو اس کو کائے میں اٹھایا جائے گا؟ حافظوں میں، حفاظ اکرام میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ایسی فضیلت ہے. مختلف جو ہے نا صورتیں ایسی آئی ہے، بس اللہ کرے نے ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسی ہے جس کے اوپر اگر مسلمان پابند ہو جائے نا تو اس کے درجات کہیں اسے نا اس کی ایک زندگی کے اندر اس کو ایک مزہ آئے گا. ایسا اندر کا سکون ہے نا آدمی کسی کو دکھا نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ تو خود ہی محسوس کرتا ہے. اپنی فضائل قرآن ہے، فضائل اعمال، اس کے اندر فضائل قرآن ہے، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو مسلمان روزانہ، شاید مغرب کے بعد لکھا ہے یا وہ مجھے یاد نہیں ہے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ تینوں صورتیں جو ہے نا 27ویں پارے میں سلنگ، کہ اس کی اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے جنت الفردوس میں رہنے والے لوگوں کے اندر پکارا جاتا ہے. تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کیا وہ سرسری طور پہ وہ گزر جاتی ہے. اب کس کے اندر پکارا جائے اس کا نام؟ جنت الفردوس میں رہنے والے لوگوں کے اندر اس کا نام پکارا جاتا ہے. یہ بات کس کی ہے گی؟ میری اور آپ کی نہیں ہے. کس نے فرمائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات. یہ حدیث پاک ہے. آپ فضائل قرآن اٹھا کر دیکھنا، فضائل اعمال کی کتاب، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی. اب بتاؤ کتنی دیر کا عمل ہے؟ 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے، اور اگر روزانہ پابندی کر جائے آدمی تو بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. لیکن کہاں تک پہنچا دیتا ہے اپنے کو؟ یعنی اس کا نام کہاں پکارا جا رہا ہے؟ جنت الفردوس میں رہنے والے لوگوں کے اندر اس کا نام پکارا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کوئی بڑے آدمی کے وہاں، کوئی کنگ کے وہاں، یا کوئی ملک کے بڑے آدمی کے وہاں ہمارا نام پکارا جائے تو یعنی خوشی کے مارے زمین سے تو 2 قدم بدتر ہی تب اڑتا ہے آدمی. میرا نام وہاں پکارا گیا، وہاں یاد کیا گیا مجھے. تو یہ تو کہاں پکارا جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے گا. وہ تو ختم ہو جائے گا سب، لیکن جو ہمیشہ رہنا ہے گا اس جگہ کے اوپر پکارا جا رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت ہے. ایک اور حدیث ہے دوسری وہاں پر کہ جو مسلمان سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ ہے نا 21ویں پارے میں، وہ اور تبارک الذی، اس کی جو تلاوت کرتا ہے اس کا اجر جو ہے یوں کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کے اوپر جو ملتا ہے اس کے برابر ملتا ہے گا. یہ بھی حدیث ہے، وہاں چیک کریں. یہ دیکھو کیسے چھوٹے چھوٹے عمل دیے. لیلۃ القدر سال میں کتنی بار آتی؟ ایک بار. اور اس کا اجر و ثواب کتنا؟ 1000 مہینے سے بڑھ کر. اس کے یعنی اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس رات میں جتنا اجر و ثواب ملتا ہے آدمی کو، یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کے اوپر اللہ تعالیٰ شانو دے رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اگر یہ تھوڑا سا کر لے تو ہم جو سوچ رہے ہیں کہ یہ زندگی چھوٹی ہے لیکن اس کو یہ قیمتی یوں بنے گی. سارے عملوں کے اندر ہمیں کوئی چھڑوایا نہیں جا رہا ہے، گھر بار کاروبار سب نہیں چھڑوایا جا رہا ہے.
دوسرے مذہب تو ایسے ہے کہ اگر ان کو اپنے دین کے اوپر چلنا ہو تو سنیاس لینا پڑتا ہے، جنگل میں چلے جانا پڑتا ہے گا، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. گھر کے اندر رہو، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہو، ان کے حقوق کو پورا. گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں تو کہ ان کو پیار محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، ایک مقبول حج کا ثواب. کتنی بڑی بات ہو گئی. بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کیا اس کو صدقے کا ثواب. خرچ نہیں کرتے، بہت کم کرتے، گن گن کے دیتے سب کو، گھر میں بھی. حالانکہ ان کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر یعنی فضول خرچی نہ ہو، ان کی ضرورت پوری کی جائے، اچھی طرح پوری کی جائے تو صدقے کا ثواب ملے گا. اور صدقے سے مال کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ ایسی پیاری زندگی ہم کو دی ہے، اعمال دی ہے اللہ نے ہم کو. یہ محنت کے اندر نکلنے کے اوپر سب ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے. تو روزانہ ہماری قرآن کی تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے. تسبیحات آدمی وقت پابندی سے لگاتا ہے تو پابندی رہتی ہے تسبیح کی، ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے. حالانکہ اس کے اوپر بھی کیسا اجر و ثواب. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں برکت دے دے. ہم کو اتنا پیار محبت سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا رہے، اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آیا. ہمارا بھی ایک بزرگ نے یعنی سبحان اللہ کے اوپر اس کی تشریح کی ہے جو ہے، تو کہ ہم ہمارا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں، کتنے نقصان کے ہم جا رہے ہیں، گھاٹے میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان جب سبحان اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر کے اندر حدیث ہے کہ مسلمان سبحان اللہ پڑھتا ہے نا تو اس کے نام اعمال کے اندر جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تعلیم کے اندر پڑھتے نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھی، لیکن وہ کیا ہوتا ہے سرسری. اب اس کے اوپر آگے وہ ہمارے بزرگ نے جو اس کی جو تفسیر کی کہ جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا گیا، اب اس کے آگے اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. سایہ نہ ختم ہو تو وہ درخت وہ کتنا بڑا ہوگا 100 سال تک. اب یہ بھی سنا ہے ہم نے، آگے انہوں نے جو بتایا ہے نا حیران ہو گئے. تو کیا عربی گھوڑا معلوم ہے آپ کو؟ عربی گھوڑے کی سپیڈ تو بزرگ تو 70 سال بتائی. ابھی ہم پچھلے میں ابھی جوڑ کے موقع پر آئے تھے تو ایک جگہ یہ بتایا میں نے، تو ایک بھائی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے، تو بیان ختم ہوا، اس کے بعد میرے پاس میں کہنے لگے یار تم نے اب ثواب کے اندر کم کر ڈالا. میں کہ کیا ہو گیا؟ کہ جیسے آپ نے عربی گھوڑا کہا نا تو میں نے گوگل کے اندر جا کے عربی ہارس سپیڈ یہ ڈالا نا تو اس کے اندر کہ 1 گھنٹے کی وہ 88 کلومیٹر بتا رہی ہے اور تم تو 70 کہہ رہے ہو. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا، وہ ہمارا بزرگ کہہ رہے تھے. انہوں نے تو اس کو بھی کم کر کے 50 کا ذرا کہ حساب کتاب ذرا تھوڑا ٹھیک ہو جاوے نا، تو 70 کی جگہ پہ انہوں نے 50 کہے کہ 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر وہ دوڑتا ہے. کون سا؟ عربی گھوڑا. وہاں یہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں 100 سال تک وہ دوڑتا ہے. اب حساب لگاؤ کہ 1 گھنٹے کے اندر 50 کلومیٹر دوڑے تو 24 گھنٹے میں کتنا ہوا؟ بابا وہی سب انگلینڈ کے رہنے والے لوگ ہو، 1200 کلومیٹر ہوا نا. ایک دن میں کتنا دوڑتا ہے وہ؟ 1200 کلومیٹر 24 گھنٹے میں. ایک مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ 36,000 کلومیٹر ہوا نا. ایک دن میں 1200 تو 30 دن میں کتنا ہوا؟ 36,000 کلومیٹر. تو پوری دنیا کا وہی بھائی نے جو ہے نا وہ آ کے مجھے بتایا پھر اس نے بھی اس میں جا کے دیکھا کہ پوری دنیا کی سائیکل جو ہے نا وہ پورا سارا کلومیٹر کا پتا ہے 40,023 کلومیٹر ہے. اب بتاؤ ابھی تو 30 دن ہوئے، 30 دن کے اندر وہ سایہ کتنا ہے؟ 36,000 کلومیٹر.
پھر 1 سال کا حساب لگاؤ کتنا ہوا, گنتے ہی رہے. پھر وہاں حدیث پاک میں کتنا آیا, 100 سال. تو بہت لمبا چوڑا حساب کر کے لائے. 1923 مرتبہ دنیا یعنی سائیکل میں آدمی وہ گھومے, اتنا جو ہے نا وہ سایہ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر. وہ سایہ اتنا ہے تو درخت کتنا بڑا ہوگا. اور پھر ہم تبلیغ والوں کے تو اجر و ثواب کتنا گنا بڑھ جاتا ہے. جماعت کی روانگی کے اندر کیا کہتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلو تو 1 روپیے کا کتنا ثواب, 7 لاکھ روپے. اور عبادت کے اوپر کتنا اجر و ثواب, 7 لاکھ کا 700 گنا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے تھے, بیان کرتے تھے, حدیث کے حوالے سے کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو بندہ نکلتا ہے اس کی عبادت کے اوپر اس کا اجر و ثواب اتنا دیا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر ملتا ہے اس کا 700 گنا. تو کتنا ہوتا ہے 700 گنا, 7 لاکھ کا 700 گنا کرو, 49 کروڑ. ایک سبحان اللہ اپنے گھر پر پڑھو اور ایک سبحان اللہ کہاں پڑھو, 49 کروڑ گنا. اب بتاؤ جس نے کر لیا, جو لگا رہے, لگے ہوئے ہیں, برابر محنت میں لگے, تو اپنی آخرت کیسی بن رہی ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں تو ایسا یہ کام دیا ہے نا, وہ عام طور پر ہمارے ہوتا ہے نا کہ یار آخری عمر کے اندر ذرا بیٹھی آوک ہو جائے, بیٹھی انکم کی سب کو فکر ہوتی نا. اب آخری عمر ہے, اب تو یہ عمروں کے اندر بھی ہوگا. جوان کو بھی کوئی یار تھوڑا ایسا یار کوشش اپنی یہ ملازمت ہو تو چلتا رہے گا, لیکن سائڈ سے تھوڑی انکم ذرا ہو جاوے نا تو اپنی نوکری ووکری جاوے تو کوئی وعدہ نہ آوے. تو یوں سمجھو کہ ہم تھوڑی سی محنت یہ تو اپنے کرنے کے اوپر ہوئی, لیکن ہم اللہ کے راستے میں نکل کر 10 آدمی نکلے اور کیا ہوتا ہے جس بستی میں جاتے ہیں وہاں سے کیا نکال دیں, نقد جماعت. اور جماعت کو ساری ترغیب قرآن کی تلاوت کی, تسبیح کی, دعاؤں کی, عبادت کی. تو یہ سارا اجر و ثواب کس کو ملے گا, وہ جو جماعت نے محنت کری, کوشش کری, اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ ایک گویا کہ ایک بیٹھی آوک. میرا جی دوستو, بس اللہ نے ہم کو ایک کام دیا ہے, محنت دی, یہ اعمال کے اندر ہم لگے رہیں گے تو ہماری زندگیاں بنیں گی. ہمیں اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ ہم کو جو ہے نا اس کو وہ اپنی عمل کے اندر لے آنا ہے. اس کو ہم خود بھی کریں, اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کے اندر, محلوں میں, شہر میں, جہاں جہاں بھی رہتے سب مسلمانوں کو اس کے اوپر لاوے. ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ جن کو کھڑا کر دے گا. اب آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے کسی بھائی کو یہ بات سمجھا دی, وہ کرنے والا بن گیا, تو کیا ہوگا, وہ کرتا رہے گا, اس کو تو ملے گا, لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتا ہی رہے گا. یہ یعنی اس محنت کے اندر یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو ابھی عصر کی نماز کے بعد کا وقت اسے بہت قیمتی کہلایا جاتا ہے. 3 وقتوں کے اندر ہمیں معمولات اپنے پورے کرنے چاہیے, تسبیحات پوری کرنی چاہیے. تو اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں. مغرب کے بعد میں بھی مجلس ہوگی, عشاء کے بعد میں بہت اہم مجلس ہے. اپنے دوستوں کو بھی یاد نہ ہو تو ان کو فون کر کے یا جو بھی ذریعے سے ان کو یاد دلا, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. کریں گے سب. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.